بسم اللہ الرحمن الرحیم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون.
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا دو جہان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے لا تعداد درود و سلام. سامعین محترم، اللہ رب العزت نے چونکہ ہم کو فطرت پہ پیدا کیا ہے، کل مولود یولد علی الفطرۃ، اگر فطرت پہ پیدا کیا ہے تو فطرت کے کچھ تقاضے بھی ہیں، انتہائی اختصار کے ساتھ بغیر تمہید کے. فطرت کے کچھ تقاضے بھی ہیں، اس کے تحت کچھ اسلوب، کچھ اصول اور کچھ قوانین بھی موجود ہیں میرے مالک کے. جو تو ان پہ عمل پیرا ہوگا، جو ان کو اپنائے گا، اپنانے کی کوشش کرے گا، کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی جا کے وہ کامیاب ہو جائے گا اللہ کی توفیق کے ساتھ. اگر اس طرف جانا ہی نہیں، اپنے آپ کو مائل کرنا ہی نہیں اس طرف جو قانون فطرت ہیں، تو پھر تباہی اور بربادی و ذلت مقدر بن جاتے ہیں. اگر دنیا کی مثال لیں تو ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس میں ہمیں سامنے نقصان نظر آتا ہو. ٹٹول کے ہم قدم رکھیں گے، کہیں انویسٹمنٹ کرنی ہے، ایون کہ کوئی گھر کے لیے چیز خریدنی ہے تو خاصی چھان بین کریں گے اس کے حوالے سے کہ اچھی چیز ملے، کم خرچ بالا نشیں ہمیں. لیکن ستم کی بات یہ ہے کہ جو مالک نے کہا سورۃ اعلیٰ میں کہ بل تعصرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ تم تو دنیا ہی کی زندگی کے لیے رہ گئے ہو، اسی پہ انحصار کرتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہی نہیں باقی بھی رہنے والی. اس دنیا کے بارے میں مالک نے مختلف ہمیں باتیں کی ہیں، نشاندہی کی ہے، ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو دھوکے کا سامان ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ کھیل اور تماشا ہے.
کل من علیہا فان، یہاں کی ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، چاہے جاندار ہے چاہے بے جان ہے، فنا ہو جانا ہے۔ وَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، وہ آسمان بھی پھٹ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کچھ بھی نہیں بچنے والا۔ نبی مکرم علیہ السلام نے اس دنیا کے بارے میں ہمیں ہماری رہنمائی فرمائی کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر رہتے ہیں۔ کبھی مسافر نے اپنا گھر بنایا؟ چاہے روزانہ وہ یہاں سے لاہور یہاں سے پنڈی جاتا اور راستے میں کبھی لالے منہ سے یا گجراں والے مکان بنایا؟ ہاں، اگر پرماننٹ مستقل اس نے ٹھکانہ بنانا ہو تو پھر وہاں وہ کوشش کرتا ہے کہ چلو کھیچل سے جان چھوٹے، روز آنا جانا ہوتا ہے، میں ادھر ہی مکان بنا لیتا ہوں، ادھر ہی شفٹ ہو لیتا ہوں۔ اور ہماری کھیچل کیا ہے؟ ہمارا آخری گھر کون سا ہے؟ جو ہم مسافر ہیں نا، کن فی الدنیا کأنک غریب، ہماری آخری منزل کیا ہے اندازہ؟ دنیا کے لیے تو بڑی ہم تگ و دو کرتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں، اونچ نیچ کچھ نہیں دیکھتے، ایون کہ رشتہ داریاں ختم کر لیتے ہیں، حلال حرام کی تمیز ختم کر لیتے ہیں۔ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اس دنیا کے لیے۔ کبھی ابدی اپنی زندگی کے بارے میں ہم نے سوچا؟ مختلف مراحل ہیں میرے بھائی، اس کے مختلف مراحل۔ اللہ توفیق دے تو اکیلے میں بیٹھ کے سوچا کریں آج تک کیا کھویا کیا پایا، اگر اللہ توفیق دیں تو۔ یہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی سب کچھ ممکن ہے، ادروائز کچھ بھی نہیں ممکن ہونے والا۔ کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچیں کہ میں نے زندگی بنانے کے لیے کتنی محنت کی ہے، اور آخرت بنانے کے لیے جو ہمیشہ ہے، جنت ہے تو خالدین فیہا ہے، اگر جہنم ہے تو خالدین فیہا ابدا ہے۔ اللہ ہم کو ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جہنم ہمارا مقدر ہی نہ بنے۔ حقیقتاً بہت بری جگہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لو تعلمون ما اعلم، اگر تم جان لو نا جو مجھے پتا ہے، لضحکتم قلیلا وبقیتم کثیرا، تم آدھی زندگی سے زیادہ روتے ہوئے گزار دو۔ بہت ہی بری جگہ ہے وہ، یہ میرے مالک کہتے ہیں، میں نے وَلَا بِعْسَ الْمَصِيرُ، مفسرین نے 7 نام رکھے ہیں جہنم کے۔ جیسے جنت درجہ بدرجہ ہے نا، کوئی جنت الفردوس ہے، جنت معلیٰ ہے، یہ اوپر ہے نیچے ہے، یہ صدیقین شہداء ہیں، یہ عام لوگ ہیں، جیسے یہ جنتیں الگ الگ ہیں نا، اسی طرح جہنم میں بھی الگ الگ ہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو دوغلے بندے ہوتے ہیں نا، منافق جنہیں کہتے ہیں قرآن مجید نے، نبی علیہ السلام نے منافق کی تشریح بھی کی ہے۔ یہ منافق ہے نا، ڈول فیس والا، دوغلے چہرے والا بندہ، وہ جہنم کے آخری پیندے میں ہو گئے، فی الدرک الاسفل من النار، سب سے آخری جو سٹیج ہے نا من جہنم کی، اس میں منافقین کو ڈالا جائے گا۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہمیں منافقت سے محفوظ فرمائے۔ ضمناً بتاتا چلوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نشانیاں بتائی ہیں، تینوں ہم میں موجود ہیں۔ آیت المنافق ثلاث، 3 نشانیاں ہیں منافق کی۔ اذا حدث کذب، جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا۔ اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے گا اس کی خلاف ورزی کرے گا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت اس کو کوئی دی جائے گی اس میں خیانت کرے گا۔ یہ تینوں ہیں کہ نہیں ہماری سوسائٹی میں؟ تو ہم منافق ٹھہرے؟
منافق کا ٹھکانہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کے ذریعے اللہ رب العزت نے بتایا ہمیں فی الدرک الاسفل من النار۔ وہ اسفل کیا ہے، کتنی ہے؟ ایک دفعہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تشریف فرما ہیں تو بڑی زور سے آواز آئی، ایک جیسے گڑھے میں پتھر گرتا ہے اس طرح کی آواز۔ تو آپ نے پوچھا یہ کیسی آواز ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم، یا اللہ جانے یا اس کے رسول جانے، ہمیں تو نہیں پتہ۔ آپ نے فرمایا آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم کے کنارے سے گرایا گیا تھا، آج وہ پہنچا ہے، یہ پیندہ ہے جہنم کا، اللہ ہم کو محفوظ فرمائے۔ وَلَا بِئْسَ الْمِہَادُ، بہت برا ٹھکانہ ہے، وَلَا بِئْسَ الْمَصِيرُ، بہت بری جگہ ہے۔ ہم نے نام سنے ہیں، اکثر میں کہا کرتا ہوں ہم کئی ایسے نام ہیں، ایسے ایونٹ ہیں، ایسے مواقع ہیں جو ہماری زندگی میں آ چکے ہیں، ہماری رگ رگ میں وہ بس چکے ہیں، ان کی ہم ٹینشن ہی نہیں لیتے، کہہ دیتے ہیں اللہ واسطے یہ کر رہے ہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں اللہ واسطے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ کا واسطہ کتنا بڑا واسطہ ہوتا ہے، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، ہم کسی کو ایسے ہی کافر کہہ دیتے ہیں، یہ فلاں کافر ہے، فلاں جہنمی ہے، ایسے ہی جہنمی کہہ دیتے ہیں۔ یہ ہم مفتیان جب سے بنے ہوئے ہیں نا، یہ کوئی فخر کی بات نہیں، ہم سے پہلے قومیں بھی ایسی تھی، انجینئرنگ بڑی ٹاپ پہ تھی پہلے بھی۔ یہ داؤد علیہ السلام کا نام سنا ہے نا، ان کا معجزہ کیا تھا؟ وہ لوہے کو پگھلا لیتے تھے اپنے ہاتھ کے اللہ کے حکم سے، یہ معجزہ تھا آپ کا۔ دنیا میں جب بھی کوئی نبی آتا ہے اس کا معجزہ حالات کے مطابق ہوتا ہے، جیسے فرعون کے دور میں جادو بہت تھا نا، موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا اور عصا دیا تھا، اس طرح داؤد علیہ السلام کا جو دور ہے زبردست ترین انجینئرنگ کا دور تھا، وہ فرنسیں تھی، بہت بڑے بڑے کارخانے لگے ہوئے تھے تب۔ آج یہ نہ ہم سمجھے کہ ہم بڑی جدید قوم ہیں، بڑے ایڈوانس ٹیکنالوجسٹ ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم جوان بھی نہیں ہیں۔ سورۃ حاقہ کا بھی پڑھ کے دیکھیں 29ویں پارے میں، مالک فرماتے ہیں اتنے اتنے بڑے جوان جیسے کھجوروں کے تنے پڑے ہوئے ہیں، جو اپنے گھر پہاڑوں میں بنایا کرتے تھے۔ یہ کیوں مالک نے مثالیں دی کہ تم اکڑنا نہیں، کبھی بھی تم نے کبھی اکڑنا نہیں ہے۔ پہلے اور بات تھی، سمجھ نہیں آتی تھی بعض چیزوں کی، جیسے جیسے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی گئی۔ وہ سورہ یاسین میں آتا ہے نا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ تفسیر اس کی یہ اساتذہ کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کلپ چلا دیں گے، سامنے نظر آنا شروع ہو جائے گا، تو سمجھ نہیں آتی تھی کلپ کیسے سمجھ آئے گی۔ آج آپ اپنے موبائل سے تصویر ختم کر دیں لیکن بیک میں رہتی ہے، وہ ابھی سمجھ آ رہی ہے، وہ پیچھے جب مرضی اس کو ریسٹور کر سکتے ہو آپ، جب مرضی اس کو واپس بلا سکتے ہو۔ تو ٹیکنالوجی کا ماہر کون ہے؟ علی کل شیء قدیر، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ ایک ہی ذات ہے اور کوئی کر سکتا ہے؟ یہ مرحلہ وار قیامت آنی ہے میرے بھائی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سکرات الموت سے اللہ سے پناہ مانگیں، یا اللہ موت کی جو بے ہوشیاں اور غشیاں ہیں اس سے ہمیں محفوظ فرما۔ ایک دفعہ بیٹھے تھے آپ، تشریف رکھی ہوئی، اکثر رو دیا کرتے تھے قیامت کو جب یاد کرتے، جب اگلی دنیا کو یاد کرتے، اکثر رو دیتے تھے۔
اللہ تعالی ہم کو بھی رونا نصیب فرمائے، اس کے بڑی قدر ہے۔ اب رو کون رہے ہیں؟ کائنات کے لیے رحمت، کوئی شک تو نہیں۔ ہم کیا ہیں؟ صحابہ تابعین تبع تابعین کی جوتیوں کی خاک بھی نہیں ہم، ٹھیک ہے؟ تو چوڑے کتنے ہو کے پھرتے ہیں ہم؟ چوڑے کتنے ہو کے پھرتے ہیں ہم کہ ہم بڑے عمل کرتے ہیں؟ ایک طرف میں نمازی ہوں، دوسری طرف میرا سودی کاروبار ہے، ایک طرف میں حج بھی کرتا ہوں، عمرے ہر سال کرتا ہوں، دوسری طرف کسی کا حق مار کے جاتا ہوں۔ کبھی سوچا صحابہ نے ایسے کرنا؟ جو صحابہ اپنی آدھا کاروبار دوسرے ساتھی کو دے رہے ہیں کہ لے لو یار، تمہارا کوئی کام نہیں ہے، تم کام کرو۔ گاہک آیا ہے، یار ادھر سے لے لو تم۔ پوچھا کیوں؟ کہا یار میں نے بونی کی ہے، اس نے تو بونی بھی نہیں کی۔ ہم ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں، رو رہے ہیں محمد الرسول اللہ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پوچھا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں، مجھے قیامت یاد آ گئی۔ وہ کہنے لگی آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ وہ فلاں جو بھی کہا انہوں نے، لمبی حدیث ہے ذرا۔ تو آپ فرمانے لگے عائشہ اس دن سب ننگے ہوں گے، کوئی کپڑا نہیں، کوئی کچھ نہیں، سب ننگے سب۔ اما عائشہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول اذن ینظر بعض بعضا، لوگ تو دیکھیں گے پھر ایک دوسرے کو۔ آپ نے فرمایا عائشہ الامر اشد من ذالک، عائشہ معاملہ اس سے بہت سخت ہے، دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ اللہ ہم کو قرآن پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سنا تو ضرور ہوگا علماء سے کہ جس نے نیا نیا بچہ جنا ہے وہ ماں بھی اپنے بچے کو چھوڑ دے گی، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا۔ یہ ابتدائی مراحل ہیں ابھی میرے بھائی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، انسان کہے گا یہ کیا ہوا؟ قال الانسان، انسان کہے گا ما لها، کیا ہوا یہ؟ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن اسے اس کی ساری رپورٹیں پیش کی جائیں گی۔ وَأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، تیرے رب نے یہ باتیں پہلے بتائی تھی، تو نے عقل نہیں کی، تو نے ٹائم ویسٹ کیا ہے، تم نے ضائع کیا ہے وقت، تمہیں یہ نہیں پتا تھا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوئی ہوگی نا تو وہ بھی ملے گی، اور جو ایک ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی ملے گی۔ اللہ ہم کو برائیوں سے محفوظ فرما۔ اللہ جو ہماری خطائیں ہو گئی ہیں جہراً صابن اعلانیہ غیر اعلانیہ، یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، ہم کو معاف فرما دے۔ ولی تو نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی رو رہی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایک صحابی کتنی دیر آئے ہی نہیں مسجد میں۔ یہ میں ابھی ابتدا عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس کو ہم سمجھیں گے کہ یہ اینڈ کیا ہے ہمارا، سٹارٹنگ کہاں سے ہے اور کلائمیکس کیسے ہونا، اس کا ایکسٹریم اینڈ کدھر ہونا ہے۔ ہم جس کو عام لے گئے ہیں، عام ہم نے فلاں جہنمی ہے، یا اللہ جہنم سے معاف فرما، یا اللہ وقنا عذاب النار، یا اللہ جہنم نہیں چاہیے۔ جہنم ہے کیا اس کا پتہ ہے؟ یا جنت ہے کیا اس کا پتہ ہے؟ علم ہے اس کا؟ ایک صحابی آئے ہی نہیں، کتنی دیر ہو گئی مسجد میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ وہ فلاں کدھر ہے؟ کہا وہ تو بیمار ہیں۔ کہا یار بتایا ہی نہیں، چلاؤ پتہ لینے چلیں۔ یہ بھی یاد رکھیں
جو مسلمان کے مسلمان پہ 6 حق ہیں نا، ان میں اس کی بیماری کے لیے عیادت کرنا ہے۔ ہم تو نہیں ساڑھی باری آیا سی ساڑھے لو مر جائے، یہ مسلمان ہیں۔ آپ نے فرمایا پتہ لیا کرو اور اس سے جا کے دعا کروایا کرو مریض سے اپنے لیے، اور اسے دوا دیا کرو، لا باس طہور انشاء اللہ، وہ ٹینشن نہیں لے، اللہ پاک کر دیں گے تمہیں۔ وہ گئے جا کے دیکھا، وہ جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا منجی نال منجی ہوئی، کمزور تنکے سے ہوئے، کہا ہوا کیا؟ فرمانے لگے یہ دیکھے جہنم کا خوف، فرمانے لگے میں نے دعا کی تھی یا اللہ اگر میرے ذمے کوئی گناہ ہے تو میرے ذمے تو کوئی گناہ ہیں تو ان کی سزا مجھے یہیں دے دے، اگلے جہان نہ دے سزا۔ تو نبی مکرم علیہ السلام جہاں دیدہ، لوگوں نے تو پتہ نہیں کیا اپنے نبی کو سمجھا ہوا ہے نا، آپ نے فرمایا تو نے یار یہ دعا کی تھی تو یہ دعا کرنی تھی، یا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، اس نے معاف کر دینے تھے۔ تو نے یہ کیوں کہا کہ یا اللہ جو سزا دینی ہے دنیا میں دے دے؟ تو نے خود چوز کیا ہے، خود یہ تیری چوائس تھی، خود تو نے اختیار کیا یہ راستہ۔ تو کہتا یا اللہ جتنے گناہ ہیں یا اللہ معاف فرما دے، اس نے معاف کر دینے تھے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ سارے کے سارے گناہ معاف کرنے کا اختیار۔ ہم تو بہک گئے نا کہ فلاں بابا چھڑوائے گا، فلاں عبد القادر چھڑائے گا، فلاں علی اجمیری چھڑائے گا، اجمیری چھڑوائے گا، سوہر وردی نقش بندی۔ نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہے تو وہ نکال دے اپنے ذہن سے۔ آیت الکرسی سب کو آتی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کسی میں جرت نہیں ہوگی اس دن، کسی میں بھی، کہ وہ اس کے سامنے کسی کا نام لے یا سفارش کرے۔ یہ بابے شابے کیا چیز ہیں، وہاں تو 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام کی جرت نہیں ہے وہ آگے جائیں، پتہ ہے نا، اپنا اپنا مقام ہے نا سب کا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اپنے اپنے ویلیو ہے، اپنے اپنے۔ موسیٰ کا اپنا مقام، ساری دنیا سے آدھا حسن دیا یوسف کو، اپنا مقام، ان کے ابے جی کا اپنا، ان کے ابے کا اپنا، ان کے ابے کا اپنا، اور سب سے بڑھ کر کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ہمیں تو پھولے نہیں سمانا چاہیے تھا، چوڑے ہو کے پھرنا چاہیے تھا، ہم امت محمدیہ کے لوگ ہیں، لیکن ستم کی بات ہم اغیار کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں، ہم اپنی اگلی فکر نہیں کر رہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جو پچھلے ہم نے 5-6 جمعے سمجھنے کی کوشش کی نا، کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس نے یہ محمد الرسول اللہ کا دین غالب ضرور کرنا ہے، غالب ضرور کرنا ہے، ابھی ٹائم آیا یا نہیں آیا، اس نے غالب کرنا ہے۔ کرنا کس کے ذریعے ہے؟ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم کو بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے، یہ آنا ہمارے حصے میں ہی ہے، اسی خطے کے حصے میں آنا ہے، لیکن تھوڑی سی شکلیں تو بنائیں ہم۔ وہ شکلوں سے یاد آیا نبی مکرم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب اللہ سے کچھ مانگو تو ادھر سے 2 قطرے نکل آئے نا، تو قطرہ زمین سے، آنسو کا قطرہ زمین سے گرنے سے پہلے مالک فرماتے ہیں مجھے میری ذات کی قسم ہے اس کی میں ساری مان لوں گا۔ ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول اگر رونا نہ آئے تو آپ نے فرمایا رونے والا منہ تو بنا لو، وہ منہ بھی نہیں بنا سکتے رونے والا۔ یہاں دنیا کے جج سے کتنا ڈرتے ہیں ہم، جج صاحب کی توہین نہ ہو جائے، جج صاحب ادھر سے نکلتے ہیں ریٹائرنگ روم سے تو سارے سٹینڈ بائی، موبائل بند، پن ڈراپ سائلنس چاہیے، خاموشی۔
توہین عدالت نہ ہو جائے. یہ بڑا سمجھنے کی بات ہے. توہین عدالت نہ ہو جائے. مجھے آواز پڑی تو میں کہیں ایبسنٹ نہ ہو جاؤں، غیر حاضر نہ ہو جاؤں. یہاں 5 دفعہ اذانیں دیتا ہے. سویر کی اذان میں کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اوے اٹھ جاؤ، نیند سے بہتر ہے. اوے آ جاؤ. اس جج کی آواز کو ہم ویلیو ہی نہیں رکھتے ہمارے لیے. کبھی سوچا ہم خرافات میں کتنا پڑے ہوئے ہیں. یہ سارا کچھ کس لیے ہے؟ یہ کیوں ہے سارا کچھ؟ میرے مالک نے ہم کو بڑے ہی پیار سے بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بہترین پیرائے میں نے انسان کو پیدا کیا. جیسے پچھلے جمعے میں کہہ رہا تھا نا، یار فرشتوں سے سجدہ کروا دیا، اور کیا چاہیے ہم کو؟ کروایا کہ نہیں سجدہ؟ پھر ہم اوپر ہیں یا فرشتے؟ ہم ہی اوپر ہیں نا. فرشتوں کے بارے میں میرے مالک نے ایک بات کری دی ہے، ذرا غور رکھیں. بڑی گہری بات ہے، ہمیں جو سمجھ نہیں نہ آتی باتیں. فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم. کبھی زندگی میں سوچا ہی نہیں فرشتوں نے کہ اللہ کی نافرمانی کرنی ہے. اور اسی حوالے سے جو بات ہے نا، اللہ تعالی ہم کو سمجھ عطا فرمائے، تفریق تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ دنیا چھوٹی ہے، مر جانا ہے، 1000 سال رہ کے بھی مر جانا ہے، کچھ نہیں بچنے والا. آپ نے فرمایا تھا وہ جب نماز پڑھو نا تم، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا، حکمن ہے، نبی علیہ السلام کا حکم ہے. یا تو بیڑے گرک کر دیے نا مولویوں نے اپنی ٹکر کی خاطر. ہر چیز کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، جنت بابوں کے حوالے کر دی ہے کہ نہیں؟ پھر یہ چیچا متنی میں کدھر ہے یہ فرید الدین شکر گنج بشتی دروازہ؟ جو جہاز ہے پاک پتن، جو جہاز ہے وہ فرشتہ ہے ادھر. بیڑا غرق کر دیا اپنے ایمان کا. آپ نے فرمایا تھا جب امام یہ کہے فقولوا آمین بالجہر، اونچی آواز میں آمین کہو، حکم دیا. کیوں؟ کہ جب آمین کہتے ہو تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو تم معاف کر دیے جاؤ گے. مولوی نے کہا نہیں، آمین نہیں کہنی بلکہ فاتحہ ہی نہیں پڑھنی. بیڑا غرق کر دیا. یار دال لینے جاتے ہیں تو اتنا ہم سوچ کے لیتے ہیں، کوئی سودا لینے جاتے ہیں کبھی گھاٹے کا نہیں کرتے. ہماری کوشش نہیں ہوتی گھاٹے کا سودا ہو. اس دین کے لیے، اپنی جان کے لیے، حرام اولاد کے لیے کما رہے، جھوٹ کس کے لیے بول رہے؟ والدین ہمیں نہیں ہے، بچوں کی تربیت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. ہم برائٹ فیوچر کے لیے ان کو انگلش میڈیم، فلاں میڈیم، فلاں میڈیم، اور یہ میڈیم کدھر گیا؟ قرآنک میڈیم کدھر گیا؟ وہ ہے ہی نہیں ہے. ادھر ہے بھائی جہنم. جہنم کیا ہے؟ جنت کیا ہے؟ ادھر ہے. جب میں بتا رہا ہوں نا کہ مرحلہ وار قیامت ہے، مرحلہ وار، مرحلہ وار. کوئی یہ تو نہیں نہ کہہ سکتا کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا، کہ ہے کوئی بندہ ایسا؟ اور نبیوں سے بڑھ کر تو کوئی نہیں نا، کوئی نہیں پیش ہوگا اللہ کے سامنے. وہ کہیں گے نا بھائی چھڑکاؤ پہ جب میں نہیں جانا، میرا اپنا پتہ نہیں کیا بننا ہے، جاؤ. کبھی غور نہیں کیا ہم نے وہ جہنم، وہ سوری جہنم تو بڑی دور ہے نا ابھی. وہ جو پہلا مرحلہ ہے نا پیشی والا، جو لائن والا مرحلہ ہے، یہی بڑا سخت ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو پہلا مرحلہ کامیابی سے جس کا نکل گیا وہ سمجھے وہ جنت میں چلا گیا. اینڈ والے 3 مراحل میں ہونا ہے یہ حساب. جو آخری مرحلہ ہے وہ تو ایسے ہی ہے،
نہیں یہ کی کر چل 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 لے جاؤ انہوں بھی جنت لے جاؤ کھینچ کے لے جاؤ. آخری مرحلہ اتنا ایزی ہے. یہ جو پڑھتے ہیں نا دوسرے دن یہاں تو اختلاف پڑھ رہے تھے نا کہ لو جی ہے کہ نماز چاہے کہ پچھوں دعا کی یہ کہ وہ کہ نہ کوئی سوچا نہ سمجھا نہ علم نہ کچھ مفتی وکرے فالتو کے مفتی. کبھی سینس سے بھی کام لینا چاہیے بندے. صحابہ میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. ثم لم یرتابوا شک نہیں ہے. ہم ڈیفائن کرتے ہیں اسلام کو ڈیفائن کرنے کی اس کو ودیع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس صحابہ سے بڑا مفسر کون ہے؟ کوئی ہے؟ ایسے مفتی بنے پھرتے. یہ آخری جو دوسری رکعت ہوتی ہے ایک بات بتاتا چلو نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام یہ جو کوئی بھی اہم موقع ہوتا تھا نا ایون کہ یہ عیدین ہو گئی جمعہ ہو گیا یا کہیں اور نوافل یہ دو صورتیں پڑھا کرتے تھے سورۃ اعلیٰ اور سورۃ غاشیہ جو ہم جمعہ کی نماز میں رکعت میں پڑھتے ہیں پہلی اور دوسری میں. آخری اس کی آیت ہے ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. اس کا مطلب ہے انہوں نے پھر ہمارے پاس آنا ہے اور ہم نے ان کا حساب لینا ہے. وہاں مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ سے فوری دعا مانگنی چاہیے. اس کی بھی میں بتا دوں آج بات آئی تو 5-2 منٹ میں. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پڑھ لینا چاہیے اللہ سے دعا کر لینی چاہیے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. یا اللہ سوکھا حساب لینا ہم سے آسان حساب لینا. یہ پتہ کہاں سے دلیل آتی ہے؟ کئی ایسی آیات آتی ہیں جن کے بعد مفسرین نے کہا یہ پڑھنا چاہیے. جب نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام گئے تھے نا جنوں کو کرنے تبلیغ سورۃ جن ہے قرآن مجید میں تبلیغ کرنے گئے تو وہاں ایک آیت ہے جب آپ نے پڑھی نا فما من نعمت ربنا فبأي آلاء ربكما تكذبان سورۃ رحمان میں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے یا جٹلاتے ہو. نبی علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا. وہ جنوں کی جماعت جو تھی وہ فوراً انہوں نے ریپیٹڈلی آگے سے جواب دیا درخواستانہ جو لہجہ ہوتا ہے معذرت خواہانہ لہجہ ما من نعمت ربنا ربنا نکذب. اللہ جی تو آپ کی ایسی کوئی نعمت نہیں جس کو ہم جٹلاتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے منع نہیں کیا تھا ان کو کہ تم نے یہ کیوں کہا ہے. آپ نے یہ بات آ کے صحابہ کو بتائی تھی کہ میں نے جب یہ آیت پڑھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو انہوں نے جواباً یہ کہا تھا ما من نعمت ربنا ربنا نکذب. ہم کسی بات کی کوئی تکذیب نہیں کرتے. یہاں ہمارا آج کا مفتی جو ہے نا نمازی مفتی جو سے میں کہتا ہوں وہ بہت بڑا مفتی بن چکا ہے. جب آئے سبح اسم ربک الاعلیٰ حکم ہے تسبیح بیان کرو اپنے رب کی منہ میں کہہ دو سبحان ربی الاعلیٰ. جب سورۃ نصر فَإِذَا فَرَغْتَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ بس تسبیح بیان کرو اپنے رب کی وَاسْتَغْفِرْهُ اس سے معافی مانگو إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. کہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ و اتوب الیہ. ہم تو چھوڑ ہی گئے سب کچھ. یہ جو مرحلہ وار جہنم ہے نا نکلنا نہیں ہے وہاں سے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو احادیث ایک حدیث میں دو باتیں بیان کی ہیں. بات ریوائنڈ کرتا ہوں میں کہ ایک بندہ ساری زندگی دنیا میں جس کو کوئی سر درد بھی نہیں ہوئی کوئی پریشانی بھی نہیں ہوئی جہنم کے اوپر سے اس کا چکر لگا کے واپس رکھا جائے گا. ایک وہ بندہ ساری زندگی کبھی خوش نہیں ہوا جنت کے اوپر سے چکر لگا کے رکھ دیا جائے گا. اسے پوچھا جائے گا جس کو جہنم سے چکر لگایا کیا پوزیشن ہے تیری؟ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم زندگی میں سکھ نہیں پایا یہ چکر لگایا اوپر سے.
اور جنتی کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم ہے کبھی کوئی غم ہی نہیں پایا. یہ ابھی اوور ویو ہے اس کا، طائرانہ جائزہ ہے، اندر نہیں گئے. اللہ ہم کو جہنم سے محفوظ فرما کے جنت میں داخل فرما دے. ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا. عمل سے ملنی ہے، انجھ نہیں ملنی، آمین کہنے سے نہیں ملتی جنت، یہ عمل سے ملنی ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے یا نہ ناری ہے. فطرت کا قانون نہیں بدلتا. جو میں نے شروع سے بات کی تھی، آگ کی فطرت ہے جلانا، اس نے جلا کے رکھ دینا ہے. یہ فطرت نہیں بدلتی. جو فطرت کا قانون ہے اس میں معافی نہیں ہے، اللہ کے قانون میں معافی ہے، اور وہ قانون ہے میرے مالک کا. یہاں ہی جہنم ہے، یہاں ہی جنت ہے، یہاں ہی اللہ ہے، یہاں ہی محمد رسول اللہ ہیں، یہاں ہی پہلی قومیں ہیں، یہاں ہی عبرت ہے. فاعتبروا یا اولی الالباب، عقل مندو عبرت حاصل کرو. ہم انشاءاللہ یہ سبق یاد کرنا، جیسے محرم میں یاد کیے تھے نا 2-3 سبق کہ شریعت کس کی ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے. یہ بھی ہم نے یاد کرنا ہے انشاءاللہ. پھر اللہ سے توفیق بھی مانگنی ہے. نہیں نا میں بات کی مانی اللہ کی، نہ اپنی مانی. جو میں 3 جمعوں سے کر رہا ہوں بات، جو بابے ہوتے ہیں نا وہ آ جاتے ہیں مسجد میں، منڈے شنڈے نہیں آتے. یہ پتہ نہیں کیوں، یہ نہیں مجھے سمجھ آئی. میں نے پچھلے جمعے غالباً کہا تھا کہ یا تو ہم ولی ہو چکے ہیں، اللہ کو سمجھتے کوئی نہیں. دنیا کے جج سے ڈرتے ہیں آواز نہ پہ جائے کتے، میں لیٹ نہ ہو جاؤں. یہاں 5 ٹائم کائنات کے جج کی آواز پڑتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. وہ تو جج پتہ نہیں کیا فیصلہ کرے گا، یہ پہلے ہی فیصلہ سناتا ہے. آؤ گے تو کامیابی ملے گی، پہلے ہی فیصلہ سنایا. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی لے لو. کوئی آگے پینشن وہ پٹیشن نہیں ہوگی، کوئی تاریخ نہیں پڑے گی، تم بس آتے جاؤ، کامیابی تمہاری ہے. ہم نے یہاں سمجھا کہ سال بعد بابے کے میلے پہ جانا ہے تو کامیابی ملنی ہے. یہاں ہی بشتی دروازے ہیں ہمارے، یہاں ہی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، عبد القادر جیلانی کچھ کرو ہمارا. تو جو عبد القادر جیلانی کا رب چھوڑو عبد القادر کو، جو محمد رسول اللہ کا رب ہے، جو محمد رسول اللہ، جو ابراہیم کا مالک، جو یوسف یعقوب اسحاق اسماعیل کا مالک ہے، جو موسیٰ عیسیٰ ہارون کا مالک ہے، اور جو اس امت کے نبی بننا چاہیں تو انکار ہو جائے تم نہیں بن سکتے، تو کہا امتی ہی بنا دو، ہم اس کے امتی ہیں. نہیں سمجھ آتی ہمیں. اب آپس کی بات ہے، اس کے گھر میں بیٹھے ہیں، کیا لینا ہے ہم نے دنیا سے؟ جو ذہن میں ہے سوچ لو. یہاں تو ایفرٹ کرنے پر کوشش کرنی پڑتی ہے نا. یہاں تو وہاں جاؤں گا، بات کروں گا، فائر رکھوں گا، وہ پھر شاید وہ میری سنی جائے یا نہیں، ریجیکٹ ہوتی ہے یا ایکسیپٹ ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، یہ تو بات کی بات ہے نا. جنت میں ایسے کوئی بات نہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تم جو ابھی تصور کرو گے تو سامنے چیز حاضر ہوگی. دونوں بڑی پیاری چیزیں ہیں. جنت الفردوس بھی اور عام جنت بھی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں صدیقین شہداء کا ساتھ نصیب فرما. اگو اللہ نے پوچھ لیا عمل کیے تھے انج کے پجا ہیں ہونا، عمل کیے تھے ایسے. آج کہتا ہے میں نے اس کے ساتھ رہنا، اس کے ساتھ رہنا، چل سی کیٹیگری میں، یا اللہ اے میں بھیج دے. کہ نہیں، اے والے اور لوگ ہیں، اللہ اے والوں میں شامل فرما لے. میں ترجمہ سناتا ہوں آپ کو. اس دن کچھ بھی نہیں، مرحلہ وار بات کر چلے گی انشاءاللہ الرحمن. قیامت والے دن مالک نے سب کو مار دینا ہے، جب زندہ کر لینا ہے نا. ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. ہمیں زندہ کیا، پھر مارا، پھر زندہ کریا، پھر مار دے گا. وہ قیامت والے دن سب کو مارے گا. سب مر جائیں گے نا.
کائنات کو مٹھی میں لے لے گا ایک ہاتھ میں، خود ہی پوچھے گا لمن الملک اليوم، اوے آج کس کی بادشاہی ہے؟ آواز آنی ہے وہاں سے؟ کسی کی جرت ہے آواز نکلے؟ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، وہ ایک ہی بڑا زبردست اللہ ہے جس کی حکومت ہے۔ اس دن وہ فرشتے ہیں نا جنہوں نے ہمیں سجدہ کیا تھا، وہ بھی لین میں یوم یقوم الروح والملائکہ، یہ جو آیت پڑھی ہے آیت میں نے یوم، سورت جو 30ویں پارے کی پہلی اما یتساءلون سورۃ نبا، اس کی آخری سیکنڈ لاسٹ والی آیت، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، فرشتے بھی سمیت جبریل لائن میں لگے ہوئے ہیں، صف اندر صف کھڑے ہیں، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی بھی بات منہ سے منہ، دانت سے دانت نہیں اٹھا رہا، الا من اذن له الرحمن، مگر جس کو مالک کہیں گے تم دس ہوئے اب تم بولو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کہنا ہے نا مالک نے قیامت والے دن، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین، اور عیسیٰ تم نے ان کو کہا تھا مجھے اور میری اماں کو معبود بنا لینا۔ عیسیٰ کی جرت ہے کوئی جواب دیں؟ پوچھا جب بولتے نہیں، کہا یا اللہ جی میں نے نہیں کہا ان کو، ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے کہا ہے آپ کو پتہ، یہ قرآن مجید میں ہے، ان کنت قلتہ فقد علمت، آپ کو پتہ ہے اگر میں نے کہا۔ یا اللہ جی بندے ہیں، نبی کی نیچر ہوتی ہے نا، بڑا پولائٹ ہوتا ہے، بڑا نرم دل ہوتا ہے نبی، کہا یا اللہ تیرے بندے ہیں تو غفور الرحیم ہے، معاف کر دے۔ یہاں اسی طرح کسی میں جرت نہیں، الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کسی میں ہمت نہیں ہو گئی سوائے اس کے کہ کسی کی وہ سفارش کرے، اس کو کہا جائے گا ذالک الیوم الحق، یہ ہے سچا دن، آج سچ کا دن ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، دنیا میں اگر کوئی چاہتا ہے نا تو اس دن کا زاد راہ بنا لے، اس دن کے لیے تیاری کر لے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم تم کو بہت ہی قریب آیا تھا، عذاب آنے والا تھا، اس کے بارے میں ڈراتے رہے ہیں۔ الیوم یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن دکھا دیا جائے گا ہر انسان کو کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے، مطلب کہ کیا اس کی وہ جو کھاتا ہے اس میں کیا کیا عمل ہیں۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا، کافر مین یہ نہیں ہوتا جو کلمہ نہیں پڑھتا، یہ اصطلاحاً کافر ہے، عملاً کافر وہ ہے جو مان کر بھی نہیں مانتا۔ کافر کا مطلب ہوتا ہے منکر، نہیں مانتا میں، حی علی الصلاۃ باہر بیٹھا ہے نہیں مانتا میں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ نہیں مانتا میں، اپنی مسیتیں پڑھاں گا میں، اپنی کون سی تیری مسیت؟ مسیت یہ ہے، یہ واحد مسیت ہے، یہ مسیت ہے، یہ مسجد ہے، یہ سجدہ کروانا چاہتا ہے اپنے آپ کو، اس کو سجدہ کرو، یہ مالک ہے، لا الہ الا اللہ، یہ ہے، یہ ادھر ملے گا اللہ کدھر ہے، ادھر ملے گا محمد الرسول اللہ کدھر ہے۔ احباب آپس کی بات ہے، ہم سوچیں کہ ہم جہاں رہنا نہیں اس کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، جس کام کے لیے آئے ہیں وہ تو ہم کر نہیں رہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو اپنا نوکر بننے کے لیے میں نے بھیجا تھا، یہ میرے بنے ہی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم کو اپنا نوکر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔